قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ نور کے چوتھے رکوع میں پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے سطر کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب بالکل وہی حکم اللہ تبارک و تعالی خواتین کو بھی دے رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی مومن خواتین سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی خواتین بھی اپنے سطر کو چھپائیں۔ اور سطر کو چھپانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ڈھانپ لیا جائے جسم کے اس حصے کو جو سطر ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایسا باریک لباس نہ پہنا جائے کہ جس سے جسم چھلک رہا ہو۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے قرب قیامت عورتیں ایسا لباس پہنے ہوں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اسی طریقے پر لباس ایسا چست بھی نہ ہو کہ جو بالکل جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، جیسے کہ ٹائٹ قسم کی پتلونیں وغیرہ ہوتی ہیں کہ اس سے بھی جسم کے سارے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور پورے کے پورے سطر کو ڈھانپنے والا ہو۔ پھر حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے کے سطر کو دیکھو بھی نہ۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شخص زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے سطر پر مت نگاہ ڈالو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مردے کو نہلاتے ہیں تو پورے نہلانے کے عمل کے دوران اس کے سطر کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ سطر کے حوالے سے یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ کسی کے سطر پر نگاہ بھی نہ ڈالی جائے، یعنی ہر وہ کام جس سے کہ جنسی جذبے کو مشتعل کیا جاتا ہو، جس سے زنا کا کوئی امکان پیدا ہو، شریعت نے اس پر پابندی لگا دی۔ اے نبی کہیے مومن خواتین سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو۔ کسی عورت کا قد ہے، دراز ہے، وہ اسے نہیں چھپا سکتی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ایک اس میں کشش ہوتی ہے مرد کے لیے، یا جو اس کا بیرونی لباس ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اس سے بھی کشش تو ہوتی ہے، اس کو تو وہ نہیں چھپا سکتی۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے کہ عورتیں برقع بھی اگر پہنیں تو وہ ایسا ہو کہ اس میں کشش نہ ہو۔ آج کل تو برقعوں کے سٹائل بھی ایسے آ گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی ایک دم نگاہ اس طرف جاتی ہے۔ میلا سا برقع ہو، پرانا سا برقع ہو تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے بالکل جو ہے وہ کوئی توجہ ہی نہ ہو مرد کی عورت کی طرف۔ تو اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو کہ از خود ظاہر ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنی چادروں کو اوڑھ لیں اپنے سینوں کے اوپر۔ خمار جسے کہا جاتا ہے اس کی جمع یہاں پر خمر آئی ہے۔ سینے کے ابھار میں بھی مرد کے لیے ایک جو ہے وہ کشش ہے، تو گھر کے اندر خواتین کو چاہیے کہ اپنے سینے کے ابھار کو بھی چھپائیں اور ایک اضافی چادر اپنے سینے کے اوپر ڈال لیں اور اس سے سینے کے ابھار کو چھپا لیں۔ تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھیاں اپنے سینوں کے اوپر، اپنے گریبان پر ڈال لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے۔ اب یہاں زیب و زینت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں قدیم ہو یا جدید، وہ کہتے ہیں کہ زیب و زینت سے مراد دونوں طرح کی زیب و زینت ہے۔
ایک وہ ہے جو خلقی ہے، جو اللہ نے کسی خاتون کو دی ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو آرائش کے لیے خود سے اختیار کی جاتی ہے، زیب و زینت کے لیے اچھا لباس پہنا جاتا ہے، زیورات پہنے جاتے ہیں، مزید جو میک اپ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولاتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی خاتون جو ہے وہ اپنے کھلے چہرے کے ساتھ، اس لیے کہ خاتون کے پورے وجود میں جو چیز سب سے زیادہ اس کو زیب و زینت دینے والی ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا چہرہ ہے۔ انسان کی زیب و زینت کا مرکز ہوتا ہی چہرہ ہے، چہرہ دیکھ کر ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا کوئی شخص خوبصورت ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے چہرے کو، اور یہ ہے کہ اپنی جو بھی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اس کو ظاہر نہ کریں، مگر یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے جو باپ ہیں ان کے سامنے۔ باپ سے پردہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے، باپ سے بھی، باپ کا باپ دادا، اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او آباء بعولاتہن، یا جو ان کے شوہروں کے باپ ہیں، یعنی سسر بھی رخصتی کے بعد ایک خاتون کے لیے محرم ہو جاتا ہے، سسر سے کبھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی، پردہ ختم ہو گیا، اس کے سامنے خاتون کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے۔ او ابنائہن، یا جو ان کے اپنے سگے بیٹے ہیں وہ بھی ان کے محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ او ابناء بعولاتہن، یا جو ان کے شوہروں کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے سوتیلے بیٹے، شوہر کا پہلی شادی سے کوئی بیٹا ہے تو اس کے سامنے بھی خاتون کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے، پہلی شادی ہو یا کوئی اور بات کی شادی ہو، یعنی اگر شوہر کا کسی اور بیوی سے کوئی بیٹا ہے تو اس سے بھی عورت کا پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب جو ترتیب چل رہی تھی اس میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ آبائہن او آباء بعولاتہن، ابنائہن او ابناء بعولاتہن، او اخوانہن، ہونا چاہیے تھا او اخوان بعولاتہن، اپنے بھائی اور شوہر کے بھائی، اپنے باپ شوہر کے باپ، اپنے بیٹے شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی شوہر کے بھائی۔ تو یہاں پر شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا شوہر کے بھائی سے عورت کا پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی عورت کے لیے موت ہے، الہم و موتن، اس لیے کہ سب سے زیادہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں سے ہو سکتا ہے عورت کی عصمت کو۔ ایک مخلوط جو ہے وہ معاشرت ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں کمبائنڈ فیملی ہے، وہاں پر دیور صاحب بھی ہیں اور بھابھی بھی ہے، تو خطرہ ہو سکتا ہے بھابھی کو سب سے زیادہ اپنے دیور سے۔ کوئی اور شخص گھر میں آئے گا تو اس کو تو آنے کے لیے جو ہے وہ کوئی حساب کتاب بنانا پڑے گا، یہ تو گھر میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گھروں پہ شرعی پردہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے سورہ نور سنی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آج کے بعد آپ کا میری بیوی سے پردہ ہے۔ تو بھائی صاحب ناراض ہو گئے، تمہیں مجھ پر شک ہے؟ انہوں نے کہا کوئی شک نہیں ہے، بس شریعت کا حکم ہے، پہلے پتہ نہیں تھا تو نہیں کر رہے تھے عمل، پتہ چل گیا تو اب عمل کریں گے۔ تو بھائی صاحب ناراض ہو گئے۔ تو 10 دفعہ ناراض ہو بھائی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس فہرست میں شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں ہے، شوہر کے باپ کا ذکر ہے، شوہر کے بیٹے کا ذکر ہے۔ فرمایا او اخوانہن، یا اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے سامنے زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے بھانجے۔ او نسائہن، اور یا اپنی جان پہچان کی عورتیں۔ مسلمان عورت کا اجنبی عورت سے بھی پردہ ہے، نہ جانے وہ کن اداؤں کے ساتھ، کس لباس کے ساتھ، کیسی گفتگو کے ساتھ گھر پہ آ کے اور ذہن خراب کر دے۔ ڈاکٹر نثار احمد صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ سر سید احمد خان کے بہت سے عاشق ہیں جو اس کی غلط فکر کو تو کرتے ہیں، لیکن جو اس شخص کی خوبیاں تھیں اس میں اس کی پیروی نہیں کرتے۔ سر ولیم میور نے اس سے کہا، یو پی کے گورنر نے، کہ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ کہا کہ تم تو گورنر آ جاؤ، تمہاری بیوی میرے گھر پہ نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہماری شریعت میں ہماری عورتوں و غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ تو سر سید احمد خان کی بہرحال عملی اعتبار سے یہ خوبی بھی تھی، داڑھی بھی آپ اس کی دیکھیے کیسی بڑی داڑھی تھی اس کی۔ تو کاش کہ ہم سر سید احمد خان کی چلیں، یہ باتیں تو اپنا لیں۔ تو جو اچھی باتیں شریعت کے مطابق ہے وہ نہیں اپناتے، اور جو اس شخص نے نیک نیتی کے ساتھ ہی قرآن مجید کی کچھ من مانی تفسیر کی، اس تفسیر کے حوالے سے ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔
اور نسائہن، یا جو اپنی جان پہچان کی عورتیں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی کنیزیں ہیں۔ کنیز ممکن ہے کہ وہ غیر عورت بھی ہو، لیکن وہ گھر پہ کنیز بن کر آ گئی، خادمہ بن کر آ گئی، تو اس سے پردہ نہیں، وہ تو ہے ہی ماتحت، لہذا اس سے پردہ نہیں ہوگا۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مردوں میں سے وہ کہ جن کو عورتوں کے معاملات سے سروکار نہیں رہا۔ بعض گھروں میں ایسے پرانے ملازم ہوتے ہیں بوڑھے کہ نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی جنسی اعتبار سے اب کوئی رغبت نہیں ہے، تو ایسے پرانے ملازموں سے بھی گھر کی خواتین اگر پردہ نہ کریں تو اجازت ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے یہ جنسی معاملات، یہ رازداری والے معاملات ابھی ظاہر نہیں ہوئے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، لہٰذا ان سے بھی خاتون کا پردہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری فہرست دے دی۔ ماموں اور چچا کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر آتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں کہ ماموں اور چچا وہ بھی محرم ہیں، ان کے سامنے بھی خاتون آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ۔ اسی طریقے پر جو رضاعی بھائی ہے اس سے بھی خاتون کا پردہ نہیں ہے، رضاعی باپ سے بھی خاتون کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی سلسلہ وہ جو ہے وہ آتا ہے سورہ جو ہے وہ نساء کی آیت نمبر 23 میں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے دوسرے مرد ہیں وہ محرم نہیں ہیں، نہ محرم ہیں، ان سے پردہ ہے۔ اب خود سوچئے کہ اگر ایک خاتون کا سورہ نور کی آیت نمبر 31 پر ایمان ہے تو پھر اس آیت میں جن مردوں کا ذکر ہوا ہے ان کے ساتھ خاتون کا معاملہ مختلف ہوگا اور باقی مردوں کے ساتھ مختلف ہوگا۔ اور اگر خاتون سبھی کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آ رہی ہے، کوئی تفریق نہیں ہو رہی کہ بھائی ہے یا جو ہے وہ کوئی غیر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ اس خاتون نے سورہ نور کی آیت 31 کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کے نزدیک اس لسٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن مجید میں شامل کر دیا ہے، اس لسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احساس ہماری ماں بہنوں کو عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور ہم خود بھی اس حوالے سے احتیاط کریں کہ جس خاتون کے ساتھ ہماری شادی ہو سکتی ہے، ہم اس خاتون سے خود بھی اب بے تکلف نہ اس سے پردہ کریں، اور تاکہ اس خاتون کو بھی احساس ہو کہ یہ مجھ سے ان کی وہ اس طرح کی پہلے والی بے تکلفی نہیں ہے، ان کے علم میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ شریعت کے احکامات آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لسٹ کی کہ ہم اس کے مطابق اب اپنی تقسیم کریں۔ جو مرد اس لسٹ میں آتے ہیں ان سے معاملہ خاتون کا مختلف ہوگا، اور جو مرد اس لسٹ میں نہیں آتے ان سے معاملہ مختلف ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں تاکہ جو ان کی پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ کسی خاتون نے کوئی پائل پہنی ہوئی ہے، کوئی زیور پہنا ہوا ہے، تو زور سے پاؤں مارنے سے اس کی جھنکار ہوگی، اس کی وجہ سے بھی مرد متوجہ ہوگا، تو اپنے پاؤں کو بھی زور سے نہ ماریں۔ میں مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں تھا، وہاں پر علامہ ناصر شیبانی وہ مغرب کے بعد بیان کرتے تھے، ان کی عربی ذرا تھوڑی آسان تھی، سمجھ میں آتی تھی، ان کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ان سے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں چہرے کے پردے کا ذکر ہے؟ تو وہ بڑا مختصر اور جامع جواب دیتے تھے۔ انہوں نے آیت کا یہ حصہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ جو قرآن منع کرتا ہے کہ عورت کی پوشیدہ زینت بھی ظاہر نہ ہو، کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ زینت کا اصل مرکز ظاہر ہو جائے؟ مولانا مودودی نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی عمارت کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں اور کنڈیاں تو بند کر دی جائیں لیکن بڑے دروازے کو چوپٹ کھول دیا جائے، کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اصل تو فتنہ چہرہ ہی بنتا ہے۔ تو یہ بڑا غلط پروپیگنڈا ہے کہ جو چہرے کا پردہ ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ چہرے کے پردے کی میں آپ کتاب پڑھیے تو اس میں جو جتنے بھی مفسرین ہیں صحابہ اکرام سے لے کے آج تک، عبداللہ ابن عباس سے لے کے آج تک، ان سب کی چہرے کے پردے کے حوالے سے آراء جمع کر دی گئی۔ یہ تو جدید دور میں ایک فتنہ اٹھا اور کہا جاتا ہے کہ جی چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہے قرآن اکیڈمی لاہور کے اسکالر ہیں ڈاکٹر حافظ زبیر احمد، انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک بڑی عمدہ کتاب مرتب کی ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے۔
اور قرآن سے دلائل، صحابہ اکرام کی آراء، فقہ حنفی کے دلائل، فقہ مالکی کے دلائل، فقہ شافعی کے دلائل، فقہ حنبلی کے دلائل، اہل حدیث علماء کے دلائل، سب کے دلائل جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ امت میں متفق علیہ چلی آ رہی ہے، لیکن روشن خیال دانشور انہوں نے خام خواہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ شریعت میں اس قدر جو ہے وہ تاکید ہے پوشیدگی کی کہ عورت اپنی مخفی زینت کو بھی چھپائے۔ ایک خاتون خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی خوشبو کو محسوس کیا تو اس کو روک کر کہا کہ اے خدائے جبار کی بندی، تم خوشبو لگا کر آئی ہو؟ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جب تک وہ ویسا غسل نہ کر لے جو غسل کیا جاتا ہے ناپاکی کی حالت میں، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہذا عورت کو ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہے مرد جو ہے وہ اس کو محسوس کر کے اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تیرا ہاتھ کسی نامحرم کو چھوئے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرے سر میں کیل ٹھونک دی جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی نامحرم کو دیکھنا یا اس کو چھونا۔ اللہ کے رسول خواتین سے بیعت لیتے تھے، مردوں سے بیعت لیتے تھے ہاتھ میں ہاتھ لے کر، خواتین کا ہاتھ نہیں لیتے تھے۔ خاتون نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے کہا کہ نہیں۔ طریقہ یہ تھا کہ یا تو کوئی چادر ہوتی، خواتین چادر کا ایک حصہ پکڑتے، آپ دوسرا حصہ پکڑتے، یا بڑے سے برتن میں پانی ڈالا جاتا، ایک طرف خواتین ہاتھ ڈالتی، دوسری طرف ہاتھ ڈالتے۔ لہٰذا اس قدر جو ہے وہ احتیاط ہے خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی تنہا محفل میں عورت اور مرد ایک ساتھ جمع ہوں، صرف ایک مرد اور ایک عورت ہو، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہاں تک ان کی زیب و زینت کی پوشیدگی کا ہے کہ فرمایا کہ نماز میں اگر امام صاحب سے غلطی ہو جائے اور نماز میں اگر خواتین بھی موجود ہوں تو مرد تو کہیں گے سبحان اللہ، ہمارے یہاں بعض بھائی کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں کہا جاتا، مقتدی کہیں گے سبحان اللہ، جبکہ خواتین وہ صرف تالی بجائیں گی، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، وہ اپنی آواز بھی نہیں نکالیں گی، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ جبکہ آج ہم نے مذاق اڑایا ہوا ہے شریعت کا۔ مجھے ایک ادارے میں بلایا گیا سیرت کے جلسے میں تقریر کے لیے، اور وہاں پر جو ہے وہ خواتین آ کے لہگ لہگ کے نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ ایک تو جی آیا کہ میں اس محفل سے اڑ جاؤں کہ سیرت کے جلسے میں سیرت کا مذاق، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، ضروری ہے کہ ان کے سامنے صحیح بات رکھی جائے۔ تو میں نے ان کے سامنے بات رکھی کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ عورت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ نماز بھی گھر کے اندرونی حصے میں پڑھے، صرف اس نماز میں کہ جس میں ساتھ واز ہوتا ہے، جمعے کی نماز، عید کی نماز، اس میں اس کو مسجد میں آنا پسندیدہ ہے تاکہ واز سنیں، ورنہ اس کی نماز بھی گھر کے اندرونی حصے میں ہے۔ اور چہ جائے کہ عورت مردوں کے اندر آ کر اور لہک لہک کے جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہی ہے، اور جو ہے وہ مرد بھی اس کی نعتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو سیرت کی محفل میں سیرت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے ایسی باتیں ہوں تو پھر دوبارہ تو نہیں بلایا جاتا ایسے جلسوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جگہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اپنے قدموں کو زور سے نہ ماریں تاکہ جو ان کی مخفی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے سب کے سب مومنوں، اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب توبہ کرو ایھا المؤمنون، اے مومنوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، زنا ہی کی روک تھام کے حوالے سے یہ پردے کے احکامات ہیں۔ اس رستے کی طرف مت جاؤ کہ جو رستہ تمہیں زنا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے پر نکاح کا حکم ہے کہ نکاح کو آسان کرو، جن کا نکاح ہو سکتا ہے ان کا نکاح کر دو تاکہ کوئی زنا کی طرف ان کا ذہن ہی نہ جائے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، جو بھی تم میں سے بغیر شوہر والے یا بغیر بیویوں والے ہیں، بغیر شوہر والیاں یا بغیر بیویوں والے ہیں، ان کی شادیاں کر دو، بیوہ عورتوں کی شادیاں کر دو۔ اور یا یہ ہے کہ جس شخص کی بیوی مر چکی ہے اس کی بھی جو ہے وہ شادی کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو بھی تمہارے غلاموں میں سے نیک ہیں، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری کنیزوں میں سے نیک ہیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ اس لیے کہ کنیز جب تک ہے تو نہ جانے کہاں کہاں بکتی رہے گی، اور یہ ہے کہ اس سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ نکاح کے ذریعے سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔
نکاح کے ذریعے سے ایک مرد وعدہ کرتا ہے کہ میں اس خاتون کی زندگی بھر حفاظت کروں گا، اس کے سارے اخراجات اٹھاؤں گا، میں اس کو مہر بھی دوں گا، اگر میری زندگی میں فوت ہو گئی تو یہ میری وراثت کی حقدار بھی ہوگی، پروٹیکشن مل جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے غلاموں میں سے نیک ہیں، کنیزوں میں سے نیک ہیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ غلام یا کنیزیں فقراء ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ البتہ جو آزاد مرد ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ جب تک گنجائش ان کی نکاح کے حوالے سے مالی اعتبار سے نہ ہو جائے وہ صبر کریں۔ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو کہ نکاح کے حوالے سے ابھی مالی گنجائش نہیں رکھتے، مہر نہیں دے سکتے، اپنی بیوی اور اس کے بعد خاندان کا خرچہ اٹھانے کی مالی سکت نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل میں سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتبت چاہیں، کوئی غلام یہ کہہ دے کہ میں فلاں ہنر جانتا ہوں، مجھے آپ آزاد کر دیجئے، میں انشاءاللہ اتنے عرصے میں محنت کر کے میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیں، اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تم اتنے عرصے میں مجھے اتنی رقم دے دینا۔ تو والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم، تو انہیں لکھ کر دے دو، انہیں آزاد کر دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی پاتے ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی خراب کردار کا شخص ہے اس کو آزاد کر دیا تو وہ تو معاشرے میں فساد مچائے گا، تو اس کے لیے نہیں، اگر تم ان میں بھلائی پاتے ہو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو بھی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے ان کو دو، ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے سے یہ غلامی ختم ہو اور لوگ آزاد ہوں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی کنیزوں کو مجبور نہ کرو گناہ پر، ان اردنا تحسن لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرو، پیشہ کروانا اپنی کنیز سے اور غلط کام اس سے کروانا، اس کے پیسے لینا، اس کی ممانعت ہے۔ اپنی کنیزوں کو جب کہ وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں، غلط کام پر مت مجبور کرو کہ تم اس کے ذریعے سے دنیا کا مال و اسباب حاصل کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی بھی ان کو مجبور کرے گا غلط کام کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس مجبور کرنے کے بعد انہیں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کے اسی حصے سے یہ حکم بھی عکس کیا گیا کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زنا بالجبر ہو تو پھر اس خاتون پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اگر ثابت کر دے وہ خاتون کہ یہ زنا میرے ساتھ بالجبر ہوا ہے تو پھر اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، شریعت کا یہ حکم ہے۔ جب ہمارے ہاں مشرف کے دور میں بہت بڑا ظلم ہوا اور حقوق نسواں آرڈیننس، نام نہاد حقوق نسواں آرڈیننس پاس کیا گیا اور حدود آرڈیننس کو ختم کیا گیا، تو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بیچاری بہت ساری عورتیں ان کے ساتھ زنا بالجبر ہوا اور ان کو جو ہے وہ سزائیں دی گئیں۔ کسی ایک عورت کو بھی اس حوالے سے سزا نہیں دی گئی۔ تقی عثمانی صاحب ویسے تو نہیں آتے تھے اس سے پہلے ٹیلی ویژن وغیرہ پر، اور وہ جو ہے وہ تصویر جو ہے اس کے قائل نہیں تھے، لیکن مجبور ہو کر اس موقع پر وہ بھی ARY پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فیگرز دیں کہ کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ کسی خاتون کو حدود آرڈیننس کے تحت اس لیے سزا دی گئی ہو کہ جو ہے وہ اس بیچارے کے ساتھ زنا بالجبر ہوا، غلط حرکت کرنے والا تو دفع ہو گیا اور وہ بیچاری اس پر ظاہر بات ہے وہ حاملہ ہو گئی اور اس پر حد جاری کر دی گئی۔ کہنے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زنا بالجبر ہو تو اس خاتون کو جو ہے وہ کوئی سزا دی جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف اپنے احکامات کو کھول دینے والی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی حال تم پر واضح کر دیا ہے۔
وموعظۃ للمتقین، اور ایسے تعلیمات نازل کی ہیں کہ جو متقیوں کے لیے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے شریعت کے احکامات پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير